اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دوست، اچھی کتابیں اور سوتا ہوا ضمیر، یہ مثالی زندگی ہے۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اکثریت کی طرف پائیں، یہ وقت ہے کہ اصلاح کریں یا توقف کریں اور غور کریں۔ جو آدمی نہیں پڑھتا، اسے اس آدمی پر کوئی فوقیت نہیں جو پڑھ نہیں سکتا۔ جو کچھ پرسوں کیا جا سکتا ہے اسے کبھی بھی کل تک نہ ٹالیں۔ کلاسک ایک ایسی کتاب جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی اپنی تعلیم کو اپنی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ موت کا خوف زندگی کے خوف سے آتا ہے۔ ایک آدمی جو پوری طرح زندہ رہتا ہے وہ کسی بھی وقت مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جھوٹ آدھی دنیا کا سفر کر سکتا ہے جبکہ سچ اپنے جوتے پہنتا ہے۔ ان لوگوں کو کبھی بھی سچ نہ بتائیں جو اس کے لائق نہیں ہے۔ ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے عزم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، لیکن واقعی عظیم آپ کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بن سکتے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ دنیا آپ کی زندگی گزار رہی ہے۔ دنیا آپ کی مقروض نہیں ہے، یہ پہلے یہاں تھا۔ اپنے آپ کو ان کا اختیار ہونے کی اجازت دیتے ہوئے کبھی بھی کسی کو اپنی ترجیح نہ بننے دیں۔ تقریباً صحیح لفظ اور صحیح لفظ کے درمیان فرق واقعہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ بجلی کے بلب اور بجلی کے درمیان فرق ہے۔ ملک سے وفاداری ہمیشہ حکومت کے ساتھ وفاداری جب وہ اس کے مستحق ہوں۔ سچائی افسانے سے اجنبی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ افسانہ امکانات پر قائم رہنے کا پابند ہے، سچ نہیں ہے۔ کتابیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کہیں اور ہوتے۔ عقل اور خوشی ایک ناممکن امتزاج ہے۔ جب میں 14 سال کا لڑکا تھا، میرے والد اتنے جاہل تھے کہ میں بوڑھے آدمی کو اپنے پاس رکھنا مشکل سے برداشت کر سکتا تھا۔ لیکن جب میں 21 سال کا ہوا تو میں حیران رہ گیا کہ اس بوڑھے نے 7 سالوں میں کتنا سیکھا۔ اپنے وہم سے الگ نہ ہوں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو آپ اب بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے رہنا چھوڑ دیا ہے۔ سفر تعصب اور تنگ نظری کے لیے مہلک ہے، اور ہمارے بہت سے لوگوں کو ان اکاؤنٹس پر اس کی سخت ضرورت ہے۔ انسانوں اور چیزوں کے بارے میں وسیع، صحت مند خیالاتی خیالات زمین کے چھوٹے سے کونے میں زندگی بھر سبزہ لگا کر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ہر کوئی چاند ہے اور اس کا ایک تاریخ پہلو ہے جو وہ کبھی کسی کو نہیں دکھاتا۔ کپڑے انسان کو بتاتے ہیں، ننگے لوگوں کا معاشرے پر بہت کم یا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کا تخیل توجہ سے بیر ہو تو آپ اپنی آنکھوں پر انحصار نہیں کر سکتے۔ اگر تم بھوکے کتے کو اٹھاؤ اور اسے خوشحال کرو تو وہ تمہیں نہیں کاٹے گا۔ یہ ایک کتے اور انسان کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ اخبار نہیں پڑھتے ہیں تو آپ بے خبر ہیں۔ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو غلط اصلاح ہے۔ ہمیشہ وہی کرو جو صحیح ہے۔ یہ عادی بنی نوع انسان کو خوش کرے گا اور دوسرے کو حیران کر دے گا۔ ہمت خوف کے خلاف مزاحمت ہے۔ خوف پر عبور ہے، خوف کی عدم موجودگی نہیں۔ مہربانی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ مصیبت ایک دوست کے لیے مرنے میں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مرنے کے قابل دوست کو تلاش کرنے میں ہے۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بری تنہائی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے راحت محسوس نہ کریں۔ اس زندگی میں آپ کو صرف جہالت
ہر اعتماد کی ضرورت ہے، پھر کامیابی یقینی ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہراتی بلکہ شاعری ضرور کرتی ہے۔ صاف ضمیر خراب یادداشت کی یقینی علامت ہے۔ تو بتائیے آج کی یہ کوٹس آپ کو کیسے لگے؟ اگر اچھے لگے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔